السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان تقسیم در تقسیم ہے اور قطعی طور پر مزید تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لسانی تقسیم ہو، فرقہ وارانہ تقسیم ہو یا کچھ اور میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو اس وقت کراچی کے حوالے سے ہوا، اس کے بعد وفاقی حکومت کی طرف سے ایک باقاعدہ ریئیکشن آیا ہے۔ غالباً جانا چاہیے تھا آج چوہدری صاحب کو، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے کل کے حوالے سے ہی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے چوہدری صاحب کو فوری طور پر کہا ہے کہ وہ کراچی جائیں اور کراچی آپریشن کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ سبمٹ کریں، بٹ آج بہرحال چوہدری صاحب نہیں جا سکے، شاید کل جائیں گے، مگر ان کی بات ہوئی گورنر سندھ سے، بات ہوئی کل پرائم منسٹر صاحب کی گورنر سندھ سے، بات ہوئی اسحاق ڈار صاحب کی گورنر سندھ سے، ملاقات ہوئی ڈی جی رینجرز کی گورنر سندھ سے، بات ہوئی آصف زرداری صاحب کی اور الطاف حسین صاحب کی آپس میں۔ تو یہ تحفظات متحدہ قومی موومنٹ کے دور ہوئے ہیں یا نہیں؟ کل بڑی تگڑی قسم کی ایک پریس کانفرنس کی تھی صبح حیدرآباد رضوی صاحب نے، جس میں باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے جو لاپتہ کارکن ہیں وہ بازیاب کرائے جائیں۔ وہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے پھر ٹکٹ چل رہے تھے الطاف حسین صاحب کے کہ جی ہمارے کارکنوں کو بازیاب کرایا جائے، تو جو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم تھا اس کا کیا ہوا؟ قائم علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی بنا دی ہے، جو پولیس اہلکار متحدہ کے کارکنوں کے تشدد میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں۔ واضح ہو کہ کل فیصل زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پولیس اہلکاروں کی کمیٹی اگر پولیس اہلکاروں پر انویسٹیگیٹ کرے گی تو پھر اس سے کس طریقے سے انصاف ہوگا؟ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، وفاق کس طریقے سے ریسپونڈ کر رہا ہے اس سے متحدہ مطمئن ہے یا نہیں؟ سندھ حکومت جس طریقے سے رد عمل دکھایا ہے اس سے متحدہ قومی موومنٹ مطمئن ہے یا نہیں؟ اچھی بات یہ ہے، جس کو میں اچھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال کراچی کے عوام کو امن چاہیے کہ آج جو قائم علی شاہ صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا اس میں فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کو آخری مجرم کے پکڑے جانے تک جاری رکھا جائے گا۔ تو متحدہ قومی موومنٹ جو خود کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو، ان کے تحفظات ہیں اس اسٹیٹمنٹ پر یا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود ہوں گے، ڈاکٹر عارف الوی صاحب موجود ہوں گے، مولا بخش شانڈی صاحب موجود ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ مولا بخش شانڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ۔ کراچی سے میں وسیم اختر صاحب جوائن کر رہے ہیں، وسیم اختر صاحب کا شکریہ، اور کراچی سے یہ میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ وسیم اختر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سر سب حرکت میں آئے، وزیر اعظم صاحب کی بات ہوئی گورنر سندھ سے، چوہدری صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو ہوئی الطاف حسین صاحب سے، متحدہ کے تحفظات دور ہوئے یا نہیں؟ کل صبح ایک پریس کانفرنس کی تھی آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے کارکنوں کو بازیاب کرانے کی۔ شکریہ شاہزیب، جہاں جہاں باتیں ہوئی ہیں آپ کے علم میں ہے اور ہر جگہ سے یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹ کس طرح سے اور کیسے ہوتا ہے۔ رابطہ کمیٹی میٹنگ میں اس وقت موجود ہے اور اپنے نیکسٹ لائے عمل کے حوالے سے میٹنگ جاری ہے۔ آپ کے انٹروڈکشن میں آپ نے کچھ باتیں کی تھیں جناب، اس میں سی ایم صاحب کا ذکر کیا تھا کہ آخری مجرم تک آپریشن جاری رہے گا۔ اللہ کرے یہ مجرموں کو پکڑ رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا جس طرح سے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، مجرم تو بہت دور کی بات ہے، جہاں جہاں مجرم بیٹھے ہیں وہاں تو یہ جا ہی نہیں رہے، یہ تو ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں انوسنٹ لوگ موجود ہیں، اپنے دفتر میں بزی ہیں، اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں، کسی کا نکاح ہو رہا ہے، ان کو لے رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، انوسنٹ نہتے لوگوں کو جن پہ کوئی ایف آئی آر تک نہیں ہے۔ پولیس ابھی تک اپنے بیان پر قائم ہے۔ شاہد حیات صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس فاض عزیز سے متعلق بڑے اسٹرانگ قسم کے پروف موجود تھے، وہ زخمی ہو گئے، اس حالت کی وجہ سے ان کی بیل ہوئی ہے۔ تو وہ جو شادی میں ریڈ ہوا جس کی وجہ سے آپ کے کارکن گرفتار ہوئے، اس کے خلاف ابھی تک پولیس قائم ہے کہ ان کے خلاف ہمارے پاس بڑے اچھے ثبوت موجود تھے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، یہاں آپ کے چینل میں جو ساتھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی اور چانڈیو صاحب بھی، وہ بھی کراچی اور پاکستان کی پولیس کو جانتے ہیں۔ پولیس تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پولیس چیف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے 54 میں اس آدمی کو اریسٹ کیا گیا تھا، 54 شک کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر پہلے مقدمات تھے، ایف آئی آریں تھیں، تو پھر 54 پہ شک کی بنیاد پہ کیوں لیا گیا اسے؟ اور اگر لیا بھی گیا تو 3rd ڈگری ٹارچر، اس کے پیشاب کرنے کی جگہ جلا دی گئی ہے کرنٹ مار مار کے، اس کے پیچھے سے
پوٹی کرنے کی جگہ پہ پائپ ڈال کے پیٹرول ڈالا گیا ہے, اس کے ہونٹ جلا دیے گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کون سی, میں چیف صاحب بھی اگر ان پولیس والوں کو دے دیے جائے نا تو یہ بھی بے نظیر صاحبہ کا جو مرڈر ہے وہ ایکسپٹ کر لیں گے. یہی چیف صاحب اگر انہی پولیس والوں کو بند کمرے میں دے دیا جائے تو ان حالات سے نکلنا ہوگا. یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. مجرم پکڑیں, جہاں مجرم بیٹھا ہے چیل چوک سے آگے جا نہیں سکتے. یہ جو علاقے کراچی میں ہیں جہاں طالبان, دہشت گرد اور کالعدم تنظیمیں بیٹھی ہیں, وہاں سے ریٹیلیشن ہوتا ہے ان پہ, ان کے لوگ مارے جاتے ہیں, راکٹ لانچرز آ رہے ہیں, وہاں یہ جا نہیں سکتے, وہاں جاتے نہیں ہیں. ہمارے علاقوں میں جہاں سے یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں وہاں سے جہاں کوئی ریٹیلیشن نہیں ہو رہا, کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہو رہا. لیاری میں اگر لیاری کے لوگ یا پولیس مارے جا رہے ہیں, وہ پولیس مقابلے میں مارے جا رہے ہیں. تو یہ کون سا ٹارگیٹ ایکشن ہے؟ جملے میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کارروائی نہیں کرتے لیاری میں جا کے, مگر آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیاری میں پولیس والے مارے جا رہے ہیں, پولیس والے کچھ کر رہے ہیں تبھی تو مارے جا رہے ہیں نا سر. یہ تو ایک ہی جملے میں آپ کی کنٹرڈکشن آ گئی. یہ پوائنٹ نہیں ہے جاوید, یہ پوائنٹ نہیں ہے. دیکھیں وہاں سے ریٹیلیشن ہو رہا ہے, میرا مطلب لیں آپ, میری بات سمجھیں. وہاں دہشت گرد بیٹھے, وہاں سے راکٹ لانچر آتے ہیں. ہمارے علاقوں میں جہاں سے میرے ساتھی گرفتار ہو رہے ہیں وہاں سے ان کو ریٹیلیشن نہیں مل رہا ہے, وہ آرام سے پک کر رہے ہیں. کرمنل آدمی ہائیڈنگ میں ہوتا ہے, ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں سے وہ مقابلہ کر سکے. کرمنل آدمی آفس نہیں جا رہا ہوتا ہے, شادی نہیں کر رہا ہوتا ہے, نکاح کے لیے سجی ہوئی گاڑی میں نہیں جا رہا ہوتا ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے. یہ نفرتیں ہیں, ان نفرتوں کی بنا پہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ جا چکی ہے. تو ایسے اقدامات نہ کرے گورنمنٹ, پولیس کو لگام ڈالے. یہ پولیس والے ڈرتے ہیں وہاں جاتے ہوئے, معصوم لوگوں پہ تو آپ گولیاں چلا رہے ہو. بند کمرے میں لے جا کے 4 پولیس والے فن خان بن کے تشدد کرتے ہیں. ان علاقوں میں جائیں نا, طالبان بیٹھے ہیں, وہاں جا کے دکھائیں مجھے. میں مرام حسین صاحب, پہلے بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ پیپلز پارٹی کی حکومت جا چکی ہے. جس قسم کا ٹارچر ڈسکرائب کر رہے ہیں کسی بھی دلہا کو شادی سے اٹھا کے, وہ تو میں سوال میں بھی نہیں پٹ کر سکتا. آپ نے سن لیا جو وسیم اختر صاحب نے کہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے تک سر آپ کے اتحادی تھے, اتنی بڑی شکایات آپ سے ہو گئی ہیں کہ پرائم منسٹر کو کال کر کے پتہ نہیں کیا حالات وہاں ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں اتنا باخبر بھی نہیں ہوں, لیکن یہ افسوسناک بات ہے. میں پولیس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اور نہ انتظامی غلطی کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. کہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن پوری حکومت میں کسی ایک جگہ اگر انتظامی غلطی ہو جائے یا کسی ایک افسر سے کوئی زیادتی ہو جائے, اس کا مطلب پوری پارٹی اور پوری حکومت قصوروار نہیں ہوتی. لیکن یہ کہنا جہاں جہاں بھی ہمارا آپ کا علاقہ, کیا مطلب, یہ جملہ یہ آپ کا بڑا خطرناک ہے. آپ کے علاقے میں, آپ کے علاقے, وہ ان کے علاقے, یہ تو وسیم بھائی آپ نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے علاقوں کو. ایسے نہ کریں نا, حکومت ہے, انتظامیہ کو کرنے دیں. لیکن جہاں آپ کے علاقے میں لوگ پکڑے جائے وہ سب کے سب بے گناہ ہیں. اور میں آج تک بتاتا ہوں, یہ 5 سال پچھلے, 10 سال پچھلے, اس سے 5 سال پچھلے جتنے بھی آپ کے لوگ پکڑے گئے وہ سب غریب ہے, معصوم ہے, بے گناہ بیچارے. اب میں کہاں کس کو کہوں گے وہ پکڑو ایم پی سے واپس تھا کسی دوست کو, او جناب وہ ہمارے بے گناہ ہیں. پکڑو کسی ہمارے سندھی کانفرنس کے دوست کو, جناب ہمارے سندھیوں کو حکومت مار رہی ہے. بھلا حکومت کرے گی کیا؟ جس کو پکڑتے وہ سب بے گناہ ہے. میں ان کا مطالبہ الگ ہے. ایم کیو یہ کہتی ہے کہ آپ پکڑ کے عدالت میں لے کے جائیں, ٹارچر کر کے اور گمشدہ نہ کریں ہمارے کارکنوں کو. جیسے وسیم بھائی ماضی کی بہت ساری باتیں کرنا چاہتے کی ہیں, میں نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں جو قانونی آئینی طریقہ کار ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. جتنے عرصے میں عدالت کے سامنے آدمی کو پیش کرنا ہے پولیس کو ہر حالت میں کرنا چاہیے. جو اس پہ عمل درآمد نہ کرے اس افسر پر ایکشن اٹھانا چاہیے. اس پہ تو اس بات میں افسوس نہیں ہے کہ اب کچھ عرصے پہلے تک جو آپ کے اتحادی تھے آج وہ اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس سے, آرمی چیف سے اور پرائم منسٹر سے. چیف منسٹر سے بڑا خطرناک سرداری صاحب سے نہیں, بڑا خطرناک سوال پوچھا ہے. جب ہمارے اتحادی تھے, جب حکومت میں تھے, تب بھی آرمی چیف کو اپیل کر رہے تھے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. وہاں کے حالات اس قسم کے جہاں تھوڑی بھی تکلیف ہوتی ہے, ہمارے ملک کے حالات کے لیے اپیل کرتے تھے. اب کراچی میں اپنے کارکنوں کے لیے اپیل کر رہے ہیں, بٹ ٹھیک ہے اپیل کرتے تھے. دیکھیے میں شاہزیب آپ کو بتا دوں, میرا ایمان اور پیپلز پارٹی کے اکثر لوگوں کا ایمان, 60 سال سے جو لوگ سندھ میں مستقل رہتے ہیں وہ سب کے سب سندھی ہیں. ہم ان کے درمیان امتیاز نہیں برتتے. بہت اچھی بات, جو بھی بات کی. جو افسر ہو یا سیاستدان ہو سندھ کے مستقل باشندوں کے درمیان تفریق کرتا ہے وہ سندھ کا دشمن ہے. ہم اس کو پسند نہیں کر سکتے. آپ اور میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, ساری سندھ سن رہی ہوگی, ایم کیو ایم اردو بولنے والے سندھیوں کی منتخب نمائند جماعت ہے.
ہم ہر حال میں اس کے قریب چلے جاتے ہیں، اپنوں کی تنقید برداشت کرتے ہیں، اپنی گالیاں برداشت کرتے ہیں، اپنے گھروں پہ احتجاج برداشت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اتحادی سمجھتے ہیں. یہ فطری اتحادیاں ہیں، ان کو قدرت نے سندھ کی سرزمین پہ آباد کیا ہوا ہے. اب دونوں کو احتیاطی کرنا پڑے گا. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تلخیوں کو بڑھا کر میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا. کارکن مارے جا رہے ہیں نا، تو تلخیاں تو اس سے بڑھ رہی ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تو نہیں ہوا ہے. اردو بولنے والوں کے علاقے کی اکثریتی پارٹی ہے، جس پہ بھی ایکشن ہوگا وہ اس کی وابستہ تو ہوگا نا. اب اس وابستہ کیونکہ کسی آئین اور قانون کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پولیس اپنے ذاتی تعلق کے اور کسی بنیاد پر کسی کارکن کو اتنا تشدد کا نشانہ بنائے، میں اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن ہمیں بھی اسی انداز سے دیکھنا چیزوں کو ہوگا نا. اب جہاں بھی پکڑا جائے گا وہ تو آپ کا وابستہ، اس کا مطلب پھر کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کراچی کے شہری ہیں اور بڑے انفارمڈ شہری اور سیاستدان ہیں. آپ کی پارٹی کو بڑی محبت ہی کراچی کے لوگوں نے. میں بڑے سٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں تو خان صاحب کے میں پہلے بھی عام طور پر یہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کو لے کے، آپریشن کو لے کر اتنا ہیپننگ ہے اس وقت. مجھے بیانات نہیں نظر آ رہے ہوتے خان صاحب کے بھی. آپ کی کیا اس وقت ریڈنگ ہے کراچی کے آپریشن کو لے کر ڈاکٹر صاحب؟ جناب علی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اٹھا کر اور تشدد کرنا، اور اس کو پھر تشدد بھی بڑا سیویئر نظر آتا ہے جو کہہ رہے ہیں. یہ اگر یہ بات درست ہے تو تشدد بھی سیویئر اور اس کے بعد اس کی بیل بھی ہو جائے، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جمہوری قوت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ماورائے آئین کسی قسم کی بھی بات کی جائے. مگر حضور والا، کراچی کی سچویشن جیسے سارے پاکستان میں دہشت گردی اور کرمنل مافیا اور کرمنل ایلیمنٹ کی وجہ سے عام شہری بڑا پریشان ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کراچی کے اندر ایکشن ہوگا، تو اس لیے ہم نے یہ بھی کہا کہ رینجرز کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اور یہ ایکشن ہو. اور یہ بھی آپ واقف ہیں کہ طالبان کا عنصر کچھ عرصے سے آیا. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کراچی کے اندر، نام لے کر کہا 3 جماعتوں کو کہ ان کے اپنے ملیٹنٹ ونگز ہیں. کراچی والے پریشان ہیں سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ سے، کراچی والے پریشان ہیں لینڈ مافیا کے ملیٹنٹ ونگ سے، ڈرگ مافیا کے ملیٹنٹ ونگ سے، پولیس کے بھتوں سے، ہر چیز سے پریشان ہے. اگر ایکشن کراچی میں ہو تو ایم کیو ایم نے بھی ویلکم کیا، تحریک انصاف نے بھی ویلکم کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ویلکم کیا. مگر جس دن سے یہ شروع ہوا اس کے ساتھ ساتھ میں مسلسل اس بات پر مصر رہا ہوں کہ پکڑنا اور پکڑ کر ان کے اوپر ظلم و تشدد کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ان کو عدالتوں کے اندر سزا دینا ایک الگ چیز ہے. اگر عدالتیں اور پروزیکیوشن اس بات پر پورا نہیں اترے گا تو ماورائے عدالت بہت ساری حرکتیں ہوں گی. اچھا، اور میں مذمت کرتا ہوں کہ ماورائے عدالت کچھ بھی نہیں ہو، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب پولیس والے مارے جاتے ہوں گے تو اس میں سے بھی ری ایکشن نکلتا ہوگا. لہذا بہت ضروری ہے کہ عدالتی نظام کو بہتر کیا جائے. جتنے لوگ اب یہ آپ کو این آر او، یا اب میں آپ کو کراچی کی پچھلے 10 سال کی مثال دیتا ہوں، کسی ملیٹنٹ ونگ کے کسی سیاسی قاتل، کسی ٹارگٹ کلر کو سزا دی ہے؟ جب نہیں دی تو یہ روزانہ جو 15-20 آدمی مرتے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں اور 10-15 ہزار لوگ کراچی کے اندر قتل ہوئے، کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی. اور پچھلے یہ جو آپریشن چل رہا ہے اس میں کوئی مقدمے تیار کر کے ایف آئی آر کورٹ میں پریزنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوگی تو یہ معاملہ ہوتا رہے گا جو بڑا خطرناک ہے کہ ماورائے عدالت کام ہو اور ماورائے قانون اور ماورائے آئین کام ہو. اینٹی ٹیررزم آرڈیننس موو کیا گیا اسمبلی کے اندر، ہم نے، اور سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر ڈسینٹ نوٹ دے کر اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی. ایک تھا منی لانڈرنگ والا جو اینٹی ٹیررزم آرڈیننس نمبر 8 ہے، اس کے اندر کافی حد تک ہم میں اتفاق ہوا اور اسمبلی میں ہم نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اینٹی ٹیررزم آرڈیننس نمبر 7 جس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشنز تھی، ساری اپوزیشن کی ریزرویشن تھی، وہ رات کی تاریکی میں پاس کیا گیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں رات کی تاریکی میں پاس کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ دن میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس آرڈیننس کو 120 دن کے لیے جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس پر مفصل بحث ہو، اور رات کوئی 9 بجے کے قریب ہم کچھ افراد اپنے کسی کام سے نکلے تو ان کو احساس یہ ہوا کہ فٹافٹ چپکے سے بل پاس کر لیا جائے. یہ حکومت کی بددیانتی تھی کہ اس کو اسمبلی میں جس انداز سے انہوں نے رول کر کے پاس کر دیا. اینٹی ٹیررزم آرڈیننس 7 نمبر خطرناک اس معنی کر کے ہے کہ 90 دن تک آدمی کو رکھا جا سکتا ہے، کہیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پکڑا گیا ہے. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ حکومت اپنا ایک انٹرنل ریویو بورڈ بھی بنا دے کہ اگر پتا چلے کہ کوئی
किसी को टॉर्चर किया गया है तो कम से कम वो अपनी रिपोर्ट हर महीने तैयार करे, और पब्लिक नहीं कर सकती तो कम से कम हुकूमत को पेश तो करे कि जी ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ था। देखिए इस वक्त मजम्मत करना बड़ा आसान है, वसीम अख्तर भाई भी बैठे हुए हैं मजम्मत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कानून का प्रोटेक्शन नहीं है इस एक्टिविटी को जो कराची के अंदर हो रही है। कानून का प्रोटेक्शन जब होगा जब आप किसी क्रिमिनल को पकड़कर, अगर वो इकबाल जुर्म करता है या जो सबूत मिलते हैं उसके बाद आप उसको अदालत में ले जाएं और ट्राई करें। तो लिहाजा ये मामला चलने का खतरा हमको ज्यादा है, मगर हम समझते हैं कि मावराए टॉर्चर नहीं होना चाहिए। मावराए आइन टॉर्चर तो होनी नहीं चाहिए, वैसे भी मावराए आइन कोई भी काम नहीं हो। और जो बिल पास किया है उसको देख लीजिए, उसके अंदर मौका दीजिएगा, हुकूमत ने अपने लिए मौका दीजिए और वो नुकसानदेह है। वसीम अख्तर साहब, ये जो टॉर्चर है या आपके कारकुनों का गुमशुदा होना है उस पर तो आप देख ही रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मैं पहली दफा देख रहा हूं कि कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मौकफ की इंडोर्समेंट हो। उन्होंने बड़ा कंडेम किया आपके कारकुनों के ऊपर टॉर्चर होना या टॉर्चर की वजह से उनकी वफात वाक़ई हो जाना। सर मसला यह है कि आज आईजी साहब ने कहा कि शाहिद हयात समेत कोई पुलिस अफसर तब्दील नहीं किया जा रहा। एमक्यूएम के कारकुन पर तशद्दुद के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी की सिफारिशात के तहत हम कार्रवाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही बात कही। मगर सर आप जब स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आए या आपके मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो पूरी पुलिस फोर्स को आप टारगेट कर रहे होते हैं बजाय उन कारकुनों, बजाय उन ऑफिसर्स के जिनसे ये हरकत हुई होगी। अब सर पुलिस के मोराल का भी तो मसला है ना, पुलिस वाले भी मारे गए कराची में, इस सारे के सारे रिस्क के बावजूद बेचारे ऑपरेशन भी कर रहे हैं, कार्रवाइयां भी करते हैं, दहशतगर्दी का भी शिकार होते हैं। जब आप पुलिस के चीफ को आईजी, एडिशनल आईजी तक को टारगेट करेंगे तो पुलिस का मोराल कहां जाएगा सर? हालांकि इतनी सारी चीजें कह दी उन्होंने कि कमेटी भी बना दी है और आपके तहफ्फुज़ात को दूर किया जाएगा। शाहजेब, अगर आपको याद हो तो एक डिमांड ये भी थी, बल्कि ये फाइनल डिसीजन भी ले लिया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी और इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से, जब एमक्यूएम ने डिमांड की थी टारगेट एक्शन की थ्रू आर्मी, और प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाए थे, कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी। उसमें ओवरसी एक कमेटी बनानी थी जिसमें नोटेबल्स, सहाफी, पॉलिटिशियंस के अलावा कुछ लोगों को रखते और वो इस ऑपरेशन को, टारगेट एक्शन को मॉनिटर करते। वो नहीं रखी गई। सबसे बड़ी वजह आज जो कुछ हो रहा है, अब चांडियो साहब तो शरीफ आदमी है, चांडियो साहब को मैं जानता हूं। पुलिस में जो चंद काली भेड़ें गंद कर रही हैं इस वक्त कराची में, चांडियो साहब नहीं जानते उन चीजों को। वो शरीफ आदमी है, अपने काम में लगा हुआ है चांडियो साहब। इधर इतना गंद हो रहा है, मगर पुलिस के अफसरान ने टीमें बनाई। सुन ले मेरी बात, सुन लेना शाहजेब, आपने बहुत लंबा सवाल किया, मेरे को जवाब देने दे। इधर पुलिस ऑफिसर्स ने, चंद ऑफिसर्स ने, सारी पुलिस खराब नहीं है, सारी रेंजर्स खराब नहीं है, चंद काली भेड़ें सारी जगहें हैं। यहां पुलिस की टीमें बनी हुई हैं और हमारे पढ़े लिखे ऑफिसर्स ने टीमें बनाई हुई हैं, दबा के रिश्वतें ले रहे हैं, करोड़ों रुपया रोज का कमा रहे हैं कराची शहर से। जिनको जिम्मेदार ठहराया है कि भत्ताखोरों को पकड़ा जाए, वो खुद भत्ता ले रहे हैं, करोड़ों रुपया रोज का। चंद ऑफिसर्स हैं, टीमें बनाई नहीं है, टीमों में गुंडे बदमाश डाले हुए हैं, पुलिस के कांस्टेबल्स नहीं है वो। चांडियो साहब सुनना जरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे चांडियो साहब। टीमों के अंदर गुंडे बदमाश डाले हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल नहीं है। वो उठाते हैं लोगों को और इस तरह का सलूक हो रहा है। अपने अपने जगहों पे घर बनाए हुए हैं, अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, वहां ले जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं। बात मान जाता है तो ठीक है, वरना पैसे लेके छोड़ते हैं। भाई मेरे पास बोलते सबूत हैं, मैं साबित कर सकता हूं, आप आ जाओ, मैं दिखा दूंगा टॉर्चर हुए लड़के आपको। इनके साथ अगर ये किया जाए तो क्या होगा? अगर ये मर्द के बच्चे हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इन चीफ, पुलिस के जो चीफ है ना, जो कंट्रोल करें, उनको बोलता हूं मैं कि शर्म करें। एक निहत्ते मासूम आदमी को बंद करके कमरों में और आप 4-4, 6-6 गुंडे बदमाश छोड़ोगे नशों में, तो उसका क्या हशर होगा? कुछ शर्म करें ये लोग। अगर मेरे पार्टी में कोई मुजरिम है, पकड़े उसको, कोर्ट में ले जाएं उसे। वसीम अख्तर साहब देखिए ना, और आप करप्शन का भी इल्जाम लगा रहे हैं, तो जिस पुलिस चीफ पर आपका एतराज है, उन पर तो कोई करप्शन का आज तक इल्जाम भी नहीं है। शायद सुने, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे मेरे लड़कों का टॉर्चर नहीं चाहिए। आप रूल्स में रहते हुए जो मर्जी करें, टारगेट एक्शन करें, मेरे में गलत आदमी है पकड़े, गिरफ्तार करें, कोर्ट में पेश करें। 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करें। 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे उसका रिएक्शन आ जाएगा, संभाल नहीं सकेंगे। ये जुमा 8 दिन होके ये ऑफिसर्स बने यहां,
ہم نہیں چاہتے خون خرابہ یہاں، خدا کا نام لو، ہم نہیں چاہتے خون خرابہ یہاں۔ کیریئر جیسا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاس ان کا جو ہے وہ سب کو پتا ہے۔ میرے لڑکے مارے جا رہے ہیں، میرے لڑکوں پہ 3rd ڈگری ٹارچر ہو رہا ہے، وہ میں نہیں چاہتا۔ آپ کی جو صبح کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد مجھے صرف یہ بتا دیں کچھ آپ کے لوگ ریکور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ کے لوگ ریکور ہوئے نہیں ہوئے؟ میرے پارٹی کے 45 لڑکے مسنگ ہیں، 10 لڑکے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار دیے۔ طالبان کے لوگ مارے نہ، لشکر جھنگوی کے لوگ مارے جاتے، وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے ان کو، ٹانگیں کاپتی ہیں ان کی، سورما بنے ہوئے۔ وسیم اختر صاحب، اگر ٹانگیں کاپتی ہوتی تو طالبان اتنے مجبور نہ ہوتے کہ اسلم چودھری کو جا کے مرڈر کرتے۔ سر مجبور ہوئے تھے تو اسلم چودھری کو مارا ہے نا، چلا گیا وہ آدمی، اتنی مجبور نہ ہوتی کہ اگر یہ لوگ بھی مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کاروائی کرتے ہیں تو مارتے ہیں نا۔ یہ کس قسم کا اعتراض ہوا کہ پولیس صرف آپ کے خلاف کاروائی کرتی ہے، ان کے خلاف نہیں کرتی؟ کاروائی ہوتی ہے تبھی تو اسلم چودھری جیسا بہادر آدمی مارا ہے انہوں نے اٹھا کے۔ ارے یار آپ اتنا لمبا سوال کر رہے ہو، میرا جواب لے لو نا آپ۔ اس کا مرڈر بھی مشکوک ہے، وہ مرد کا بچہ چلا گیا دنیا سے۔ ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ کل عدم تنظیموں کو منہ دے لیں یا طالبان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ان کی گولیاں صرف شریفوں کے لیے رکھی ہیں، شریفوں پہ چلتی ہیں، یہ بدماشوں سے نہیں منہ لگ سکتے جا کے۔